عامر صاحب یور گڈ اوپینین پلیز، آپ کا کیا اس پہ جو آپ کی حکمت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ان کے کیڈرز میں مسئلہ ہے یا پھر یہ کہ ان کو اس قدر ایک ان کے اوپر اپوزیشن ہے کہ اس کے بعد کوئی وے آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی آپ ان سے یہ توقع رکھیں؟ یہ بھی تو ان کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ ہاں آپ نے تو مشکلات کے اور مظالم کے ریکارڈ توڑ دیے ہمارے حوالے سے، پھر ہم سے ہی توقع رکھی جاتی ہے کہ نہیں آپ نکلتے نہیں ہیں. تو یہ اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مونا. جس طرح آپ نے خود عمران اسماعیل صاحب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، تو میں بھی جو بات کرنے لگا ہوں ہے وہ اسی سے متعلق، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جو عمران خان کی فرسٹ چوائس تھی وہ تو ساری بھاگ گئی. اور یہ لیڈرشپ کا کمال ہے کہ جس وزیر اعلیٰ کو لگاتے ہیں اسے نکالتے ہیں، جس اسمبلی کو چلاتے ہیں اسے توڑتے ہیں. تو پھر پہلا سوال تو خود عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ آتا ہے کہ ان کی چوائسز کیسی تھی کہ جب مشکل وقت آیا تو وہ چلے گئے. اور جو جیل میں لاہور کوٹ لکھپت میں ہیں وہ ان لوگوں کو جو یہاں سے فواد چودھری وغیرہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم تو نہ ہی آؤ، ہمیں گندہ کرو گے، ہماری جیل کو بھی خراب کرو گے کہ بھئی وہ خان ہم پہ اعتبار نہیں کرے گا. بیسیکلی لیڈرشپ کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہے اس نے پی ٹی آئی کو آج اس نہج پہ پہنچایا ہے. باقی سیاسی طور پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کب کیا سختی تھی. ہر دور میں سختی ہوتی ہے، جو بھی ماتوب سیاسی جماعت ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر آپ تبدیلی آئی رہے کا گانا گائیں اور تبدیلی کو لانے والے لے آئیں تو وہ آپ کہتے ہیں جی گانا بک گیا. ٹھیک ہے، جب تبدیلی لانے والے ہٹاتے ہیں، جس طرح ابھی ایم کی اتھر بھائی بات کر رہے تھے، وہ موٹر وے نہیں تبدیل ہوتی، وہ صرف کانٹا بدلتے ہیں. یہ ریل والی مثال دیں آپ تو کام اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے جدھر کانٹے کو بدل دیا جاتا ہے. تو وہ پھر اس طرح ہوتا ہے اور یہ ملک میں نہ پہلے ختم ہوا ہے نہ مجھے ابھی کوئی چانس نظر آ رہا ہے. وہ چانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں نظر نہیں آ رہا کہ جتنی جدوجہد کی ہے عمران خان نے، جیل میں 2.5 سال ہو گئے گزار لیے، لیکن اینڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. تو یہ ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اسی ڈگر پہ چلنا ہے، اسی طرح چلنا ہے. آپ تحریکوں کی اناؤنسمنٹ کرواتی چلی جائیں، جتنی مرضی تحریکیں کر لیں. وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کیا نا کہ پھر ہماری اخیر ہوگی، جس دن سے آئے ہیں وہ اخیر ہی نکال رہے ہیں. انہوں نے اب کنٹینر بھی بلا لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے گنڈا پور صاحب بھی بہت بڑے کنٹینر، کفن، سب کچھ پہنا پہنو کے آئے تھے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، جب تک سیاسی لیڈرشپ سیاست کا کام نہیں نہ کرے گی آپ پریشر سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پریشر بنتے بنتے آپ کے لوگ نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. آپ ایک دوسرے کے خلاف مخبری میں چلتے ہیں. سارے کے سارے کیا ہو رہا ہے اس وقت پارٹی کے اندر؟ یعنی عمران خان نے خود فیصلہ کیا نا ون وے کہ سارے اس سے نکل جائیں، کمیٹیوں سے نکل گئے، آرڈر مان لیا، وزیر اعلیٰ بدل دیا. اوکے، اب کیا کیا اس دن پارلیمانی کمیٹی میں کہ نہیں، اب جو بھی ہم میں سے پہلے ملے گا عمران خان کو پیغام دے گا کہ پارلیمانی پارٹی چاہتی ہے کہ ہم کمیٹی میں واپس چلے جائیں. تو سیاسی سوچ بچار کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس دن رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر طارق فضل گئے ہیں نا، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، یا جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ پوچھیں ان سے، جب انہوں نے کہا کہ پی ایم کے پاس چلیں، آپ میٹنگ میں چلیں، تو کیا محمود خان اچکزئی نے نہیں کہا تھا کہ میں چلا تو جاؤں لیکن مجھے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ نہیں چھوڑے گی پارٹی، جو ان کے پیچھے ٹرول چھوڑے ہوئے ہیں. تو سیاست تو وہیں پہ آگے رک جاتی ہے نا، کہ اگر کسی کو اختیار بھی عمران خان نے دیا ہے تو اس کا سوشل میڈیا کا کتنا پریشر ہے کہ ایک جو دوسری پارٹی سے بندہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، پھر یہ پیچھے سے چھوڑتے نہیں ہیں. تو پھر بات کیسے ہوگی؟ کون کرے گا؟ کیسے کریں گے؟ انٹرسٹنگ. تو عامر صاحب، اس میں میاں صاحب کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ آتا ہے، چونکہ آپ ظاہر ہے بہت قریب رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو یہ بھی بات آتی ہے کہ کوئی پرومیننٹ چیز نواز شریف صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. جیسے وہ کچھ ڈپلومیٹس وغیرہ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے بھی حال ہی میں نظر آئے. مطلب ایسی چیزوں پہ ضرور میاں صاحب آتے ہیں، بٹ بہت ایک عرصہ دراز ہی گویا ہو گیا ہے کہ جب بہت لوگوں کے دل میں یہ ایک سوال ہے کہ اس وقت کیا سوچ ہے میاں صاحب کی. اور محمود اچکزئی صاحب، میرے پروگرام میں ان کا جب انٹرویو تھا، انہوں نے اتنی بات ایک اس میں ایک انکشاف ہی بہرحال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ مجھ سے رابطے میں ہیں ایک طرح سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی موجودہ پریزنٹ نظام سے بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف کے بارے میں محمود خان اچکزئی کی اپنی رائے ہے جو آپ کے سامنے وہ پبلکلی دے گئے. نواز شریف جو موجودہ سسٹم ہے اس کی بیک پہ موجود ہیں. کوئی کہے کہ جی بالکل نہیں ہے تو وہ بالکل غلط بات ہے. مریم نواز کے ساتھ وہ میٹنگز میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور شہباز شریف بغیر مشورے کے میاں صاحب کے فیصلہ کوئی نہیں کرتے، اور جس مرضی فیصلے کو اٹھا لیں.
جو جمہوریت ہے, جو سیاست ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, وہ تو اختلاف رائے تو ہر چیز میں ہوتا ہے نا, کسی چیز پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کسی پہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ تو نہیں میں کہتا کہ وہ نہیں ہوگا, لیکن یہ جو ہوتا ہے نا خوشی یا ناخوشی, تو نواز شریف نے جو آ کے الیکشن کے نتائج کے اگلے دن کہا تھا کہ شہباز شریف سے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرو, زرداری صاحب سے, مولانا فضل الرحمان سے, اور گورنمنٹ بناؤ. اور مریم نواز کو تو وہ آج بھی خود گائیڈنس براہ راست فراہم کرتے ہیں, میٹنگز میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اس سسٹم سے پیچھے نہیں ہیں, وہ بالکل اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اپنی بیٹی کی وہ آئندہ کی مستقبل کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو ابھی اطہر بھائی نے 2-3 دفعہ نا پلین کی بات کی, آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ظاہر ہے وہ ایک پلین آیا ہے تو وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جیسے عمران نہیں نکلتا, ان کے ذہن میں پلین نہیں نکلتا کہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا, مریم نواز یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی, ان میں سے کسی نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے تھے اخلاقی طور پہ جو ہمالیہ کی بلندی سے اوپر ہوں, کہ سائیکل پہ جایا کروں گا اور بالکل سادگی اپناؤں گا, میں گورنر ہاؤسز اور پی ایم ہاؤسز میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا. وہ کٹے بچے بیچ کے یونیورسٹی کے نام پہ گاڑیاں بیچ کے اسی پی ایم ہاؤس میں آرام سے مزے سے رہے. جو اپنا پرائیویٹ گھر تھا بنی گالا, وہاں سے ہیلی کاپٹر سے نیچے کبھی اترے ہی نہیں. تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ جس نے دعوے کیے ہوں اس نے کیا کیے تھے, جس نے دعوے نہیں کیے کیا وہ پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر رہی بطور سی ایم. وہ پہلی دفعہ آئی براہ راست الیکشن میں اور سی ایم بنی, اور تو ذرا نکال لیں یہ جو تجربہ کار جو وفاقی وزیر بھی رہے, صوبائی وزیر بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, اور پھر نکال بار کیا. گنڈا پور کی نام میں لے رہا ہوں, لیا نا, عمران خان نے اس دور کی بات کر رہا ہوں میں, پچھلے تمام ادوار کو چھوڑ دیں, بزدار شدار کی کوئی کہانی نہیں ہے. ذرا چاروں چیف منسٹرز کا پیٹرن دیکھ لیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے, کس نے شروع کیے اور تکمیل کرتے ہوئے اگلے مراحل پہ جا رہے ہیں. تو ہمارا مقابلہ تو میرے خیال میں بجائے اس پھسے کام کہ جی وہ جیل میں ہے, وہ پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے, آج جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی اور پنجاب کی, ذرا اس کا موازنہ کرا لیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ, سندھ میں موازنہ کرا لیں. بلوچستان کے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے, میں اس لیے نہیں اس کو کاؤنٹ کرتا. تو ذرا گورننس پہ لے آئیں کہ آپ وہاں پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے شہداء کے جنازے میں نہیں ہوتے, یہ اسلام آباد کی تحریک کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. انہوں نے جنگلہ بس کا اور سب سے بڑی بی آر ٹی بنائی جو آج تک کمپلیٹ بھی نہ ہوئی اور سب سے زیادہ بڑا خرچہ کر دیا. کوئی تقابلی جائزہ ہے کہ 3 سڑک کے اوپر وہ آج تک کمپلیٹ نہ کر سکے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں تعمیری بحث بھی کبھی ہونی ہے یا سیاست کے وہ بخیے ادھیڑنے ہیں جس میں ادھڑیں گے سب کے؟ مطلب اگر یہ ملک ترقی نہ کر گیا ہوتا 78 سال میں, اگر ہم دائرے کے سفر میں نہ رہے ہوتے, لیکن اگر ایک نیا سیاستدان جس کو سائنس کی بنیاد پہ خود جنرل ظہیر جنجوعہ نے کہا کہ ہم نے لانچ کیا کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے, جس کو پکڑ کے لائے وزیر اعظم بنایا, اور پہلے سال میں ہی تھک گئے کہ بھئی یہ تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہی واپسی آئی نا. ورنہ کیا کیا ٹرولنگ نہیں کرائی گئی. تو کیا کوئی عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی برین سٹارمنگ ہے کہ یا لوگ بھاگ بھاگ کے جائیں گے یا جان چھڑائیں گے کہ یار یہ تو سنتا ہی نہیں ہے, جس کو بیچتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, جب وہ جا کے بات کر کے آتے ہیں ان کو بے عزت کر دیتے ہیں, کیوں تم گئے تھے. یہ ساری جیل کے اندر کی گفتگو ہے اور ان لوگوں نے بتائی. میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں جو کر کے آئے اور گندے ہو کے پھر رہے ہیں. کیا آخری ملاقات ڈاکٹر عظما کی اسپیکر کے ذریعے خود محمود خان اچکزئی کے کہنے پہ بیرسٹر گور نے نہیں کرائی تھی اور گارنٹی دی تھی کہ باہر آ کے کچھ نہیں ایسا ہوگا, تو اب کر لیں پھر ملاقاتیں. میں نے بند کی ہیں کوئی, یہ آپ لوگوں نے خود ایسا کام کیا ہے کہ اپنے لیے, اپنے لیڈر کے لیے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی رستہ نہیں بنا رہے, صرف اپنے ویوز اور اس کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر کرتے رہے, پھر تو چلتا رہے گا یہ کام. یہ ایک تو یہ ضرور بات ہے کہ اس میں جو اس وقت کی بات تھی اور کمپیریزن تھا, اور یہ ہر کسی کو جواب دہی بنتی ہے, ہر کسی کو جواب دینا چاہیے. موجودہ حکومت کیوں اس کے اوپر, کبھی کہتے ہیں ہم ڈیفیمیشن لگائیں گے, کبھی کہتے ہیں آپ پیکا سے جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں. تو وائی اوائڈنگ کویسچنز؟ بڑی مزے کی گفتگو توشہ خانہ پہ ہوئی کہ چھپانا نہیں چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. پہلے تو میں بتاؤں کہ شہباز شریف جب 2008 میں وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو پنجاب میں انہوں نے پہلی دفعہ انفارمیشن منسٹری کا جو محکمہ ہے اس کا سیکرٹ فنڈ ختم کیا, اور نواز شریف نے 2013 میں جب وزیر اعظم بنے تو وفاق سے ختم کیا. اوپن کرسٹل ہوا. شہباز شریف اب وزیر اعظم بنے تو توشہ خانہ کی تمام گفٹس بین کر دیے ہیں, کسی کو بھی سیل کرنے پہ. وہ مطلب کہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, کوئی پیمنٹ رکھ دے کے مخصوص نہیں رکھ سکتے. جس طرح اب جو بھی گفٹ آ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ شوکیس بن گئے ہیں, وہاں پہ لگ رہے ہیں, اور جو نیلامی ہوگی تو وہ اوپن ہوگی. اوکے جی, عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کروں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ٹوٹل 65 گفٹ خریدے اپنے دور حکومت میں, جس میں مرسیڈیز بینز بھی شامل تھی. جو مرسیڈیز بینز انہوں نے خریدی 2008 میں, انہوں نے 0.64 ملین یعنی 64 خان صاحب کو سزائیں دے کے اندر کر دینا چاہیے تھا نا.
کیوں نہیں کیا؟ سارا انہوں نے 4 سال انہیں انتقام میں گزارے، یہ بھی کر لیتے، سوال کیوں نہیں کیا؟ کو کیا ہوا؟ آپ نے سوال کیا نواز شریف سے؟ ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ پوچھ لیں نواز شریف سے کہ آپ نے 64 لاکھ کی مرسیڈیز کیسے خریدی؟ پوچھا آپ نے 65 گفٹ کیسے لیے انہوں نے توشہ خانے سے؟ اس نے نہیں لی، نواز شریف نے نہیں لی، آپ کو تو ریکارڈ کا ہی نہیں پتا، وہ یوسف رضا گیلانی نے لی اور گفٹ کی، نواز شریف نے نہیں لی، نواز شریف نے نہیں لی، آپ ریکارڈ چیک کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریکارڈ غلط ہے آپ کا عمران صاحب، نواز شریف نے نہیں لی توشہ خانہ سے گاڑی، میرا ریکارڈ نہیں ہے یہ، آپ چیک کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یوسف رضا گیلانی نے گفٹ کی تھی، گیلانی صاحب نے گفٹ کی ہے، جی۔ ریلیکس کر کے یوسف رضا گیلانی نے لی، وہ نواز شریف نے نہیں لی، آپ چیک کریں۔ مریم نے جہاز لے لیا، اس کا حق ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے، کمال ہے، کوئی جس کا جواب دے رہے ہیں دیتے رہیں، جو بات غلط کہہ رہے ہیں میں اس پہ کہہ رہا ہوں، ختم کرتے ہیں ناظرین۔